اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ سورہ نحل یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ دلائل زیادہ دیے گئے ہیں، یعنی خاصی بڑی تعداد میں دیے گئے ہیں جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، ورنہ عام طور پر مکی صورتیں جو اب تک گزری ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ ان میں وہ دلائل، ان دلائل کی اکثریت تھی جو دلائل عظمت الہی کو ثابت کرتے ہیں، یعنی کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کی روشنی میں۔ عظمت الہی تو ایک چیونٹی سے بھی ثابت ہو جاتی ہے اور ایک پہاڑ سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو اب تک جو صورتیں گزری ہیں ان میں زیادہ تذکرہ تھا ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کے ذریعے، زمین، آسمان، ستارے، سیارے۔ اور اس صورت میں خاصی بڑی تعداد میں وہ چیزیں مثال کے طور پہ پیش کی جا رہی ہیں جو ہماری عام زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جن پہ ہم عام طور پہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ خود اس سورت کا نام نحل ہے، شہد کی مکھی۔ چونکہ سورت میں درمیان میں ایک جگہ شہد کی مکھی کو بھی ایک دلیل کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اس لیے اسی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر رکوع جو ہیں وہ اب تک کی جتنی صورتیں گزری ہیں ان سب کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب کے مقابلے میں چھوٹے رکوع ہیں اس کے، اور چند آیتیں گزرتی ہیں اور ایک بات پوری ہو جاتی ہے، پھر دوسری بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکی صورت ہے، اس لیے اس صورت کا بھی تذکرہ اب تک عام طور پر جو مکی صورتیں گزری ہیں ان کا ہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کے بیان سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، لہٰذا سورہ نحل بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بیان سے شروع ہو رہی ہے، اور اس میں زمین، آسمان، انسان، چوپائے، جانور، اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اس ایک ہی رکوع میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ آ گیا ہے کہ تمام چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک بڑی نشانی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کو سمجھ سکتے ہو۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں پیش کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی دلیل کے طور پر، اور اسی رکوع میں جو جھوٹے خدا ہیں، جو کفار نے اس زمانے میں یا قیامت تک جس زمانے میں بھی جو جھوٹے خدا اپنے لیے تراش رکھے ہیں، جو جن لوگوں کو الگ الگ نام سے جن بتوں کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ خدا ہیں ان کی بے حیثیتی واضح کی گئی ہے کہ وہ کسی لائق نہیں ہیں، اور ان کے اندر کسی تک کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 20 میں کہا گیا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ اب تک ان 19 آیتوں میں نہ جانے کتنی چیزیں گنا دی گئیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اور قدرت کی، دسیوں چیزیں گنا دی گئیں
کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن پھر یہ 20ویں آیت میں آگے کہا جا رہا ہے کہ لیکن جو تمہارے خدا ہیں، جو جھوٹے خدا تم نے بنا رکھے ہیں اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا خدا سمجھتے ہو، وہ صرف پیدا ہوتے ہیں، ان کو تم بنا تو سکتے ہو مٹی سے یا ادھر سے ادھر سے کسی طرح سے، لیکن وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان میں سے چھوٹی چھوٹی مخلوق ہو سکتی ہے، وہ اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان خداؤں کی بے حیثیتی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے رکوع میں کفار کے دلائل کا رد کیا گیا ہے، اور کئی سارے دلائل ان کے پیش کر کے ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ سب تمہاری چیزیں جو ہیں، یہ تمہارے دلائل کسی کام کے نہیں ہیں، اور یہ سب چیزیں اس وقت تمہارے سامنے سے ختم ہو جائیں گی، اور آج جو تم بڑی لمبی لمبی زبانیں چلا رہے ہو، یہ سب اس وقت تمہارے ختم ہو جائے گا، اور اس وقت تم بولنے لائق نہیں رہو گے جب قیامت آئے گی، یا فرد کی قیامت، ایک ذات کی قیامت، پرسن کی قیامت یعنی موت آئے گی، اور فرشتے تمہاری روح کھینچ رہے ہوں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہم بک رہے تھے، جو کچھ ہم بول رہے تھے، جو کچھ ایک خدا کے حقیقی خدا کے مقابلے میں جو کچھ ہم پیش کر رہے تھے، اس کا کیا حیثیت تھی، کس درجے کی باتیں تھیں، اور وہ باتیں اہل حق کے مقابلے میں، توحید کے دلائل کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں کتنی پھس پھسی اور کتنی لچر قسم کی تھیں، یہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا۔ 5ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی مختلف زمانے میں رسول بھیجتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ آیت نمبر 36 میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ ہم نے ہر امت میں ہم نے ایک ایک رسول بھیجا ہے، اور جو بھی رسول آیا ہے اس کا یہ پیغام تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، ساری عبادت، ساری بندگی کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی تم نے بت تراش رکھے ہیں اور جتنے بھی تم نے دنیاوی خدا بنا رکھے ہیں، ان سب کو لات مار کے گرا دو اور ختم کر دو۔ حقیقی خدائی اللہ تعالیٰ کی ہے، حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا معبود سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اتنے سارے رسول آئے اور ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں ہم نے ایک رسول بھیجا، تو یہ تمام رسول اپنی اپنی دعوت دے کر دنیا سے گئے، اور لیکن نہ وہ کسی کو حق کے راستے پہ لا سکتے تھے، اور نہ آپ کسی کو حق کے راستے پہ لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی اصلاح اپنی نہ کرنا چاہے، اور وہ خود نہ چاہے کہ میں کسی طرح سے مجھے حق پر غور کرنا چاہیے، حق و باطل کا موازنہ کرنا چاہیے، اللہ کا اور دوسرے جھوٹے خدا جو ہیں ان کا موازنہ کرنا چاہیے، اپنے لیے سچی راہ تلاش کرنی چاہیے، جب تک آدمی کو خود فکر نہ ہو تب تک اس کے لیے سچی راہ ہموار نہیں ہوتی، اور جب تک آدمی کے لیے سچی راہ ہموار نہیں ہوتی تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور سے کہا گیا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، جو لوگ بہکے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہکا دیا ہے، وہ لوگ اب نہ ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے، نہ ان کو کوئی ہدایت دینے والا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 6 میں کفار کا رد کیا گیا، کفار کی تردید کی گئی کہ ان کے یہ دلائل ہیں، اور ان کے رد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی بیان کیا گیا۔ رکوع نمبر 6 شروع ہوتا ہے والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، انہیں آزمایا گیا تھا، انہیں دنیا میں بہت پریشان کیا گیا، ستایا گیا، تو انہوں نے اپنا سب گھر بار چھوڑ دیا، اور یہ اس لیے کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو دنیا میں بھی ایک اچھا ٹھکانہ دے دیں۔ آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ ہے ہی، لیکن
ہم دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دینا چاہتے تھے، کیونکہ آخرت کا جو اجر ہے وہی حقیقی اجر ہے۔ اور الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، جو ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ پر جنہوں نے توکل کیا، یہ انہی کے لیے ہے کہ ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے امت مسلمہ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک پیغام ہے، دائمی ہمیشہ کا پیغام، کہ حالات چاہے کتنے بھی سخت ہوں، امت کو دو چیزوں پر کام کرتے رہنا ہے۔ ایک تو صبر، صبر اسی معنی میں جو وضاحت کیا جا چکا، بہت اچھی طرح سے بار بار وضاحت اس کی جا چکی ہے۔ حقیقی معنی میں ایک تو صبر کیا جائے اور سارا کا سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا جائے، اور اس کے ساتھ آدمی اپنی محنتیں، اپنی کوششیں جاری رکھے، لیکن اپنی کوششوں اور اپنی محنتوں کو کچھ نہ سمجھے، یہی سمجھے کہ ان محنتوں میں جو رنگ بھرے گا اور جو کچھ ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، وہ رنگ اسی وقت لائے گی جب اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرمائے گا، تب جا کر کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بہت سارے رسولوں کا تذکرہ کیا گیا اور کتابوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ تمام کتابیں آئیں اور یہ تمام ہم نے رسول بھیجے، بغیر نام لیے رسولوں کا تذکرہ ہے، صرف یہ بتایا گیا کہ یہ پورا ایک سلسلہ تھا رسالت کا جو ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہے، لیکن یہ پورا سلسلہ صرف ان لوگوں کے کام آیا جو غور کرنا چاہتے ہیں، جو تفکر کرنا چاہتے ہیں، جو تدبر کرنا چاہتے ہیں، دماغ کی کھڑکی کھول کر وہ سوچنا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، انہی کے کام آتا ہے، ورنہ کسی اور کے کام نہیں آتا۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا بیان رکوع نمبر 7 میں کیا گیا ہے، اور خاص طور پر اس میں آپ آیت نمبر 58 اور 59 دیکھیں تو آیت نمبر 58 میں کہا گیا ہے کہ ایک خاص بات الگ سے بتائی گئی ہے، جس کا بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی توحید ہی کے سیاق میں پیش کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب عرب میں بھی یہ تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہی ہے، اور بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں ہے ہندوستان میں اور خود مسلمانوں میں بھی، جن کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کا منہ سڑ جاتا ہے، ان کا منہ بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ایسے کوئی بہت بڑی بری خبر دے دی گئی۔ لوگ بلکہ ایسا بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پرسا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اب کیا کریں صاحب، بیٹی ہو گئی ہے، بچہ یہی مقدر تھا، اللہ تعالیٰ کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل وہی چیز اللہ تبارک تعالیٰ عرب کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اس وقت کا جو عرب کا معاشرہ تھا کہ ان میں سے جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے کسی بیٹی کی پیدائش کی، پتہ چلا کہ بیٹی کی پیدائش حقیقت میں ہے تو خوشخبری کی چیز، لیکن اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کی فطرت میں ٹیڑھپن ہے، اس کا دل کالا ہو گیا نالائق کا، اس کی سوچ کالی ہے، اس لیے اس کا چہرہ بھی کالا پڑ جاتا ہے اور اندر اندر گھٹنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے دور میں بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے جو لوگ بھاگتے ہیں، اس میں بہت سے ایسے ہیں جو بچیوں سے نفرت نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، اور جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ، یہ غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہے، الگ الگ علاقوں کے لحاظ سے فرق بھی ہے، لیکن بہت بڑی تعداد مسلم معاشروں کی ایسی ہے جہاں پر مختلف علاقوں میں، جہاں پر ایسے بڑے بڑے خرچ لڑکیوں کی شادی بیاہ میں ہوتے ہیں کہ آدمی ایک لڑکی کی شادی بیاہ کے لیے اپنے آپ کو پورا تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے وہ بیچارہ وہ چاہتا نہیں ہے، وہ بچیوں سے نفرت نہیں کرتا، لیکن وہ مستقبل کے خطرات سوچ کر وہ کانپ جاتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی ساری لعنت ان لوگوں کے سر پہ آئے گی جو لوگ شادی بیاہ کی ان رسم و رواج کو، جن لوگوں نے پیدا کیا، پروان چڑھایا۔ اور ایک اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ کی رسموں کا زیادہ بڑا تعلق خواتین سے ہے، عورتوں سے ہے، اور اس کی آفت بھی سب سے زیادہ عورتوں ہی پہ آتی ہے۔ بھئی اگر جہیز کی وجہ سے ایک دلہن کو کہیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اسے جلایا جا رہا ہے، عورت کا نقصان ہو رہا ہے، اور جس طرح کے جتنے نقصانات ہیں عام طور پر وہ عورتوں کے ہی ہوتے ہیں۔ اور شادی بیاہ میں ساری رسمیں جو ہیں، آپ یقین جانیے ان میں سے 99% کا تعلق خواتین سے ہے۔
زیادہ طور اکثر رسمیں جو ہیں وہ عورتوں کی پروان چڑھائی ہوئی ہیں، عورتوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور آج بھی عورتیں ہی ان کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں ہم طنز کے طور پہ اپنے خون جگر سے ان کو جو ہے وہ سینچ رہی ہیں اور آگے بڑھا رہی ہیں، اور پھر جوت بھی انہیں کے پڑ رہے ہیں، ان کی لعنت بھی عورتوں پہ پڑ رہی ہے۔ یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ یہ ایسا ہم لوگوں نے کیوں کر لیا۔ بہرحال عرب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو کسی بیٹی کی ولادت کی خبر ملتی ہے تو چہرہ بالکل کالا ہو جاتا ہے، اندر اندر آدمی گھٹنے لگتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سیرت میں جو واقعات ملتے ہیں اور عرب کے جو واقعات ملتے ہیں وہ بہت ہی دل دہلانے والے ہیں۔ اس کے بعد اچھا اس چیز کو، بیٹیوں کی پیدائش پر آدمی کا ڈرنا اور سہمنا، اس کو توحید کے ضمن میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور آج بھی جو لوگ لڑکیوں کی پیدائش پر افسوس کرتے ہیں، چاہے وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی سڑی ہوئی رسموں کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، سمجھے کہ بچی جو بیچاری اس دنیا میں آئی ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کا حق ہے کہ یہ دنیا میں خوشیاں حاصل کرے، اس کا حق ہے کہ دنیا میں آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ جیے۔ اب یہ ہم دنیا والوں کا جو پہلے سے دنیا میں ہیں، یہ ان کی آفت لائی ہوئی ہے کہ انہوں نے معاشروں کا ایسا بنا رکھا ہے۔ آدمی دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا رہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے مناسب حالات پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمائے گا، اور وہ خود بھی زندگی سکون کے ساتھ گزارے گا، کیونکہ گھٹنے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی کو نقصان اٹھانا ہی اٹھانا ہے، چاہے گھٹ کے اٹھائے چاہے ہنسی خوشی اٹھائے۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب قوموں پر عذاب بھیجتا ہے، کتنی مہلت دیتا ہے، یہ باتیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور جاہ و جلال کا مزید بیان ہے، اور بالخصوص اس میں جانوروں، چوپایوں اور پیڑ پودوں اور فصلوں اور پھل اور سبزیوں جو عام بالکل استعمال کی، جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا، ان چیزوں کی مثال دے کر بتایا گیا ہے۔ اور اسی رکوع میں، رکوع نمبر 9 میں ہی شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام نحل پڑا ہے۔ اس آیت کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 68 جو ہے اس کو دیکھیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب بظاہر ایک شہد کی مکھی، حقیقت وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، چھوٹی چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی بطور مثال پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ذرا غور کرو، اتنی سی مکھی ہے، کبھی پہاڑوں پر جا کے اپنا گھر بنا لیتی ہے، کبھی کسی پیڑ پر اپنا چھتا لٹکا لیتی ہے، کبھی کسی چھپر وغیرہ پہ اپنا چھتا بنا لیتی ہے، مختلف جگہوں پر، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایک جگہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے۔ پہاڑ پہ جائے گی تو وہاں پہاڑ کے ایسا چھتا بنائے گی جو پہاڑ کے اوپر ٹک سکے، پیڑ پہ جائے گی تو ایسا چھتا بنائے گی جو پیڑ پہ ٹک سکے، کسی چھپر پہ جائے گی تو ایسا چھتا بنائے گی جو چھپر پہ ٹک سکے۔ تو مختلف طریقوں کے چھتے ہوتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پہاڑوں پر اور بالکل سنسان جنگلوں میں جو چھتے ہوتے ہیں وہ قد آدم انسان کے قد کے برابر بھی اتنے بڑے بڑے چھتے ہوا کرتے ہیں، جتنے 5 6 7 فٹ کے چھتے ہوتے ہیں، وہ جہاں جیسا چھتا بنانا چاہتی ہے اس کے لحاظ سے چھتا بناتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کو پھر راستہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا راستہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سونگھنے کی، اس کے اندر ایک ایسی حس رکھی ہے کہ وہ وہاں سے اڑ کے جب جاتی ہے اور مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے، اور پھر شام میں واپس اسی جگہ دوبارہ پہنچ جاتی ہے، کئی یعنی کلومیٹر دور بھی اگر نکل جائے تو بھی رات میں اڑتی ہوئی، شام میں بن کرتی ہوئی، شام میں اڑتی ہوئی اپنے اڈے پر ہی جا کر رکے گی، اور اپنا چھتا بنا رہی تھی وہاں پر جا کر رکے گی۔ بس تحقیقات بتاتی ہیں کہ جب اپنے چھتے سے نکلتی ہے شہد کی مکھی تو جہاں سے گزرتی جاتی ہے وہاں پر ایک خاص قسم کی بو، جس کو اس کے علاوہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا،
صرف وہ محسوس کر سکتی ہے، بلکہ شہد کی مکھیوں میں بھی دوسری کوئی شہد کی مکھی کسی دوسری مکھی کی بو محسوس نہیں کر سکتی۔ ہر ایک کی الگ بو ہوتی ہے، وہ اس کو محسوس کر سکتی ہے، اور بالکل وہ اس کے لیے ایک راستے کا کام کرتی ہے، ایک سرنگ کا کام کرتی ہے۔ کتنی دور بھی چلی جائے، واپس جب مڑے گی تو اسی بو کے ذریعے وہ تیزی کے ساتھ کھینچی چلی آتی ہے، اور جس جگہ سے اڑ کے گئی تھی اسی جگہ آ کر چپک جاتی ہے دوبارہ۔ اس کے بعد وہ جگہ جگہ سے نکال کر پھولوں کا رس چوستی ہے۔ پھر وہ جب اپنے چھتے پر آتی ہے تو وہ اس کو ایک پخانے کے طور پر اپنے اس کے لیے ایک غلاظت ہی ہوتی ہے، وہ اس کے حیثیت سے اس کو وہاں پر ڈال دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے اس کے اندر موم کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ موم کا چھتا چھوٹے چھوٹے سوراخ اس میں، اور ان میں اس کے اندر پھر پوری طریقے سے وہ ایک شہد بھر جاتا ہے۔ اور وہ شہد کے جو فوائد ہیں وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز تھی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس کے اندر عقل کس نے رکھی، اس کے اندر اتنی بڑی صلاحیت کس نے رکھی کہ وہ مختلف طریقوں کے وہ چھتے بنا سکے، اس کے اندر یہ حس کس نے رکھی کہ وہ جہاں سے نکلے شام میں وہیں واپس چلی جائے، اس کے اندر یہ تمیز کس نے رکھی کہ کیا چوسنا ہے کیا نہیں چوسنا، وہ ادھر ادھر کے پتے نہیں چوستی، الٹی سیدھی چیزیں نہیں چوستی، جو چوسنے لائق چیزیں ہیں انہی کو چوستی ہے، اور پھر اس کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ اس میں سے کتنا رس لے کے آتی ہوگی، لیکن وہ جتنا بھی ایک رس ہو وہ لاتی ہے، اور اس کو لا کر وہ اپنے چھتے میں ڈال دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ آہستہ آہستہ شہد بننا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ اب یہ خود وہاں سے اٹھانے کا پروسیسر شہد کے اس رس کو، اور پھر یہاں پر غلاظت کی شکل میں ڈالنے کا پروسیسر، یہ خود اپنے آپ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اس طرح سے انسان کو ایسا خوبصورت مشروب ملتا ہے کہ انسان اسے چکھ کر بھی لطف حاصل کرتا ہے، اور اس سے اپنا جسمانی بھی لذت حاصل کرتا ہے۔ انسان کی یہاں سے بے حیثیتی بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنی حیثیت سوچے کہ، اور دونوں چیزیں، ایک تو بے حیثیتی بھی کہ وہ ایک خوبصورت، ایک پیارا اور ایک صحت بخش اور فرحت بخش مشروب یا کھانا حاصل کرنے کے لیے وہ ایک شہد کی مکھی کا محتاج ہے۔ اس کا دوسرا مطلب بھی ہم لے سکتے ہیں، پازیٹیو سینس میں اس کو لے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، حتیٰ کہ ایک شہد کی مکھی بھی اپنے انداز سے انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ غرض یہ کہ سوچنے والے کے لیے دونوں راستے ہیں، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو سوچنا چاہے اور سمجھنا چاہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 10 میں کفار کا رد کیا گیا ہے، ان کے مختلف الگ انداز کے دلائل پیش کیے گئے، اور پھر ان دلائل کو اسی انداز سے جس انداز سے انہوں نے وہ دلائل پیش کیے تھے اس انداز سے ان کا رد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 11 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ رکوع نمبر 11 شروع ہوتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں ہر فرقے کو ایک گواہ کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اور کسی کو اجازت نہیں ملے گی اس دن، اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ ملے گی، کسی کو اس بات کا موقع نہیں ملے گا کہ کچھ بول سکے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معافی رکھ سکے یا اپنا عذر رکھ سکے۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو اجازت دینا چاہے گا بس وہی بولے گا۔ چنانچہ وہ حدیث جو اس سے پہلے سنائی جا چکی حدیث شفاعت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے، اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء ایک سے ایک جلیل القدر نبی سب اس دن لرزہ برندام ہوں گے، سب اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کے جلال کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور لمبا سجدہ کریں گے، ہمارے دنیا کے لحاظ سے کئی سالوں پر محیط، کئی برسوں پر پھیلا ہوا ایک سجدہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے گا، اجازت دے گا حضور کو کہ بولیے کیا بولنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ قیامت کے دن نہ کسی کی چلے گی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو مشرک ہیں
ان سے اس دن کہا جائے گا کہ اچھا بھائی ہاں ذرا ان لوگوں کو بلاؤ جن کو شریک کرتے تھے، یعنی تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جائے گا، آپ لوگ بتائیے بھائی، آپ لوگوں نے کہہ رکھا تھا کہ ہمیں پوجو، ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو، سب پھر جائیں گے کہ بھائی ہم نے کبھی نہیں کہا، اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ تو اپنا عذاب نہ نازل فرما، ہم نے قطعاً ان سے کبھی نہیں کہا۔ اب جو ہے سارے راستے کٹ جائیں گے۔ اور پھر یہ وہ آیت کریمہ جس کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے زار و قطار، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کہ وہ اس دن، قیامت کے دن، تمام امتوں کا ایک گواہ، یعنی ہر امت کا جو نبی ہوگا وہ گواہ بن کر آئے گا کہ بھائی بتائیے آپ اس امت نے کیا 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 تھا، وہ بتائے گا۔ اور پھر ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ایک جگہ اسی قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ ہے، احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی، یعنی یہ امت بھی گواہ بن کر پیش کی جائے گی کہ بھائی دیکھو نوح کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں آیا، امت محمدیہ کے فلاں فرد تم اٹھو ذرا بتاؤ کہ نوح کے پاس کوئی بھیجا گیا تھا کہ نہیں بھیجا گیا تھا۔ وہ فوراً قرآن کی آیات پڑھ کے بتائے گا کہ بالکل یہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ نوح نے ان کو ترغیب نہیں دی، ان کو تنذیر نہیں کی، ان کو ڈرایا نہیں، ان کو اللہ کی باتیں نہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو امت محمدیہ کا یہ امتیاز ہوگا کہ یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کے لیے گواہ بن کر آئے گی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر آئیں گے۔ اس لیے اس دن کے کھڑے ہونے سے، پوری دنیا پر گواہ بننے کے تصور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے، اور آپ کانپ جایا کرتے تھے، آپ کے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کا بھی ہونا چاہیے کہ امت محمدیہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر جو بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھی گواہ، اپنے بھی ذمہ دار ہیں، اور باقی پوری انسانیت کے ذمہ دار ہیں، اور اس ذمہ داری کو اس دن ہم سے ادا کرنے کو کہا جائے گا۔ دنیا میں ادا کرنا ہے ہمیں، لیکن اس کو ہمیں ایک مظاہرہ اس دن بھی کرنا پڑ سکتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے سارے جلیل القدر انبیاء بھی لرزہ برندام ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ اسی آیت کریمہ میں قرآن کریم کی جو وضاحت کی گئی ہے کلام پاک کیا ہے، قرآن کیا ہے، یعنی آدھی آیت میں، آیت نمبر 89 میں ہی ایک تو وہ بات تھی گواہ بننے والی، اور اسی میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ سے جو آیت کریمہ بھی ہم نے پڑھی تھی، اس میں قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے۔ اب چیز کا مطلب دنیا کی حقیقت، کائنات کی حقیقت، انسان کی حقیقت، فرشتوں کی، جنات کی، جانوروں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی حقیقت، رسولوں کی حقیقت، اور جو کچھ ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جس کا جاننا، جس کو پہچاننا ضروری ہے انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ حلال اور حرام، اچھے برے کام، اچھے جانور برے جانور، اچھے رزق برے رزق، جن چیزوں کو بھی آدمی اختیار کر سکتا ہے، یعنی جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے انسان کی ہدایت کے لیے، ان تمام چیزوں کو اس کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کا یہ مطلب ہے، وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، یعنی دنیا میں ہمیں کس طرح راستہ گزارنا ہے۔ آدمی نمبر 1 پہلے سمجھے کہ دنیا کیا ہے کیا نہیں ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ جب آدمی یہ سمجھ لے کہ کائنات کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کائنات کی چیزیں کیا ہیں، ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، قیامت کیا ہوگی اور کیوں آئے گی، ان تمام چیزوں کو جب آدمی جان لے، اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کی ہدایت کا۔ تو پھر جب آدمی کو ہدایت چاہیے اور آدمی کو ایک سچا راستہ چاہیے، اس سچے راستے کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کتاب پورا تعاون کرتی ہے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کے بعد جب آدمی نے ہدایت حاصل کر لی تو پھر اس پر دنیا میں
اور آخرت میں، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو تیسرے نمبر پہ فرمایا گیا وَرَحْمَةً، یہ کتاب مہربانی ہے، یہ کتاب رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی جو آدمی اس کائنات کی حقیقت کو سمجھے گا، تِبْیَانًا لِكُلِّ شَیْءٍ، اور ہدایت کا راستہ حاصل کر لے گا، وَہُدًى، تو اس کے لیے یہ کتاب ایک رحمت بن کر آئے گی۔ ایک بالکل دنیا کے ہنگامے میں، دنیا کے آتش میں، دنیا کے جب سورج بالکل سر پہ ہے آدمی کے، پریشان ہے آدمی، تو اس وقت یہ کتاب ایک رحمت بن کر آئے گی۔ یہ حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی جب ساری دنیا پریشان ہوگی، ساری مخلوقات پریشان ہوں گی، کسی کو کسی کی اپنی ہی پڑی ہوگی ہر ایک کو، اور کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، اس دن بھی یہ کتاب اہل ایمان کے لیے رحمت بن کر آئے گی۔ تین چیزیں ہو گئیں، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ کتاب بھری پڑی ہے مسلمانوں کے لیے بشارت سے، یعنی خاص طور پر مسلمانوں کو بشارتیں دی گئی ہیں کہ دنیا میں تمہارے لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، آخرت میں تمہارے لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ تو گویا کہ کلام پاک کے چار قرآن پاک کے آپ تعریفات کہہ لیں، یا کلام پاک کی حقیقت سمجھنے کے لیے 4 اسٹیج ہیں یہ، جن کو سمجھ کر ہم کلام پاک کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَیْءٍ وَہُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ 4 چیزیں ہیں۔ معافی کے ساتھ عرض ہے، ہم امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ آگے کے مراحل طے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تِبْیَانًا لِكُلِّ شَیْءٍ کو ہی نہیں سمجھے۔ ہم اسی کو نہیں سمجھتے کہ کلام پاک جو ہے وہ دوسری تمام چیزوں کا، ہر چیز کی وضاحت کس طرح کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، اور ہر چیز کی وضاحت اور ہر چیز کی تفصیل اور ہر چیز کے بارے میں کچھ حقائق کا بیان اس کتاب میں کس طرح ہے، ہم لوگوں کو یہی نہیں پتہ۔ ہاں، لیکن بشریٰ للمسلمین کے چکر میں ہم سب سے آگے رہتے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے بشارت بن جائے، اس کتاب کے ذریعے ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے، لہٰذا کتاب کو چومنا، چاٹنا، کتاب کے ذریعے کہ جو ظاہری آداب ہیں اور وہ اپنی جگہ اہم ہیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم صرف انہی میں اٹک کر رہ جاتے ہیں جن سے ہمیں، کسی کے کان میں ناک میں درد ہو گیا، بھائی فلاں آیت پڑھ کے پھونک دے آدمی۔ یقیناً آیات کریمہ کا اپنا اثر ہے، اور قرآن کریم کو پڑھ کر پھونکنے سے اثر ہوتا ہے اور بہت تیر بہدف فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا اصل مقصد نہیں ہے کلام پاک کا۔ اسی طرح سے کلام پاک کے ذریعے آدمی مردوں کو ایصال ثواب کر رہا ہے، یقیناً کلام پاک کے ذریعے اپنے مردوں کے لیے ہم ثواب فراہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ کلام پاک کا اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کوئی توپ کے ذریعے کسی چڑیا کا شکار کرنے چلے اور کسی مچھر کو مارنے چلے کہ لاؤ ایک بم ماروں گا اور یہ مچھر مر جائے گا اس سے۔ ایسے آدمی کو جو بیوقوف اور پاگل سمجھا جائے گا، وہی معاملہ ہم لوگوں نے کلام پاک کے ساتھ کر رکھا ہے کہ یہ تینوں مراحل پہلے کے جو ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں اس کو، کہ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَیْءٍ، ہُدًى، رحمتاً، ان تینوں مراحل کو چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں بشریٰ للمسلمین، بس یہ بشارت مل جائے، بس یہ ہمارا کام بن جائے، ہمارا فائدہ ہو جائے اس کتاب کے ذریعے۔ اور پھر ان تینوں مراحل کو کون سمجھے گا؟ وہ مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بیان کر رہا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان کو پہلے سمجھیں، اور ایک ترتیب، خاص ترتیب ہے اس میں جو میں نے آپ کو بتائی، اس ترتیب کے ساتھ ہمارے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، تب یہ کتاب ہمارے لیے فائدہ پہنچائے گی، اور تب ہمیں چاہیے کہ چوتھے مرحلے تک پہنچیں۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انسان کو انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، رشتے ناطے جو والے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کی بات پہلے آ چکی ہے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش کاموں سے روکتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے اور سرکشی کے کاموں سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بار بار الگ الگ انداز میں یہ نصیحتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو اور سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ لو کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں
یہ کفار کے حالات ہی بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہی کی آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اسی رکوع میں کفار کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور ان کا جو رویہ تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 14 میں بھی کفار کے رویے کا بیان ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا رویہ رکھتے ہیں، رسولوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں آپ، وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے جس پہ تم اکڑ رہے ہو وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تم دنیا پر اتراتے ہو کہ بھائی ارے ہمارے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ، یہ اور وہ اللہ بلا، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان پہ کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، یعنی جو جم گئے۔ کیوں؟ ان اچھے کاموں کے بدلے میں جو دنیا میں کر کے آئے ہیں، اپنے صبر کے ذریعے، صبر سے مدد لے کر دنیا میں جو اچھے کام وہ کرتے آئے ہیں، ان کے ذریعے، ان کی وجہ سے ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مرد اور عورتوں میں سے جو بھی اچھے کام کرے گا اور ایمان کے ساتھ، لیکن ایمان ہونا ضروری ہے، اچھے کام ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ جو آدمی اچھے کام کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا مٹ جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، ایک نئی اور پیاری اور خوبصورت ان کو زندگی دیں گے اور ایسا بدلہ دیں گے ان کا، جو اعمال کرتے تھے ان سے بھی کئی گنا بہتر ان کو بدلہ ہم دیں گے۔ پھر یہ وہ آیت کریمہ جسے قرآن کریم سے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ضروری ہوتی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کریم پڑھنے چلا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کیجیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کلام پاک سمجھنے میں ہم کوئی ٹیڑھ کر دیں، کوئی غلطی کر دیں، کلام پاک کو پڑھنے میں ہم غلطی کر دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ سب سے پہلے شیطان کو اپنے پاس سے بھگایا جائے، اس کا طریقہ وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 15 میں قیامت کے دن کفار کا کیا حال ہوگا، خاص طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور حلال اور حرام کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، اور یہ چیزیں اسی لیے حلال حرام کی گئی ہیں تاکہ تمہیں فائدہ ہو، تمہارے فائدے کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اور پھر قیامت کے احوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یہ آیت کریمہ خود جو ہے وہ اس لائق ہے کہ آدمی اس کو تنہائی میں پڑھے، اور اگر وہ تنہائی میں پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو لرزانے کے لیے آیت کافی ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، ہر آدمی، ہر انسان اپنے آپ سے جو سوال کرتا ہے، جن چیزوں کی طرف اپنے نفس سے وہ ہمیشہ بھیڑا رہتا تھا، اس دن سب آ جائیں گے سامنے۔ اس دن خود انسان بھی آئے گا، انسان کا نفس بھی آئے گا، دونوں چیزیں آئیں گی، اور ہر ایک کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو اس دن اس کے اچھے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور برے کام کریں گا تو اس کے بدلہ دیا جائے گا۔ برے کاموں کا ہی بدلہ ملے گا، اچھے کاموں کا بدلہ ملے گا، وہ توفا، اور پورا ملے گا، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کی کچھ باتیں بیان کی ہیں اور کچھ مثالیں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں کس طرح سے انسان کام کرتا ہے اور کس طرح سے یہ مختلف چیزیں وہ پیش آتی ہیں، اور دنیا میں کس طرح سے کفر اور ظلم یہ چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اس طرح کی۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں اچھے انداز سے زندگی گزارتے ہیں تو ان کے اچھے اعمال ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کا بھلا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جو بھلا ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ بات یاد رہے
کہ یہ مکی صورت ہے، لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم ابراہیم کے نام لے۔ حضرت ابراہیم کا نام سب لیتے ہیں، اہل کتاب آج بھی تمام کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور ایک ان کے خدا کے ماننے کی جو تعلیم تھی اس کو بھی سب مانتے ہیں کہ وہ ان کے خدا ایک ماننے کی تعلیم تھی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے باپ، تمام رسالت کے سلسلے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک مل جاتے ہیں۔ لہٰذا کہا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے جو ہیں، ظاہر بات ہے وہ کہاں سے ملیں گے، ان کے بعد کا جو پورا سلسلہ ہے وہ سب، اسی لیے وہ پوری ایک لمبی قطار ہے انبیاء کرام کی جن کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو کا تذکرہ کر کے ان کی یاد دلا کے کہا جا رہا ہے بہت تم ابراہیم کرتے رہتے ہو دن بھر، اور کہتے ہو کہ بھائی اصل دین تو ابراہیم کا تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم تو خود پورے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع کر لیا تھا، وہ مکمل طور پہ یکسو تھے۔ ولم یک من المشرکین، وہ مشرک تھوڑی نہ تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، لیکن تم لوگ دن رات شرک کرتے ہو، دن رات شرک میں مگن رہتے ہو، جن حلال چیزوں سے تمہیں کا حکم دیا جاتا ہے کھاؤ ان کو کھانے سے بچتے ہو، جن حرام چیزوں سے روکا جاتے ہو اس کو لبڑ کر کے کھاتے ہو، ان کو مدد کھاتے ہو۔ تو یہ ابراہیم کا دین نہیں ہے، تم صرف ابراہیم کا نام لیتے ہو، ابراہیم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ اس زمانے میں ہم اندازہ شاید آج نہ لگا سکیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے، بالخصوص عرب کے لوگوں کے لیے بہت بڑا طعنہ تھا، اور یہ بالکل ان کے منہ پہ ایک چپت تھا زور کا کہ تم نام جس کا لیتے ہو اور جتنی بڑی شخصیت کی طرف خود کو منسوب کرتے ہو اس کی باتوں کو کبھی مانتے نہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی مزید تعریف کی گئی، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ابراہیم کے اوپر کیے تھے، ابراہیم تو ان کا شکر ادا کرنے والے تھے، تمہاری طرح ناشکرے تھوڑی نہ تھے۔ تم جس طرح ناشکری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہو، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، یہ سب ابراہیم کے اندر نہیں تھا۔ وہ ایک اللہ کے لیے یکسو تھے، توحید کے علم بردار تھے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو فضل ان پر فرمایا تھا ان سب کے شکر میں ان کی زبان ہمیشہ تر رہتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا تھا، اپنا مقرب بندہ بنایا تھا، اور ان کو اس راستے پر چلایا تھا جو راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، سیدھا راستہ ہے۔ مزید حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا میں بھی ان کو اچھائی اور خوبی عطا کی۔ یعنی ایک بڑی خوب یہی ہے کہ تمام آسمانی مذاہب ان کا نام لیتے ہیں ادب و احترام سے، اور قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ ایک بڑی، اس سے بڑی فضل کی کیا بات ہوگی کہ ایک آدمی کی پوری نسل میں نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑے، اس سے بڑی بشارت کی اور کیا بات ہوگی۔ ایک مرتبہ وہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے، صفات کے لحاظ سے پوچھنا چاہ رہے تھے، حضور سمجھے شاید پرسنس کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں، تاریخ میں جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں سب سے افضل انسان کون ہے۔ تو افضلیت کے لحاظ سے انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن حضور ہمیشہ تواضعاً دوسرے انبیاء کا نام لیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک رسول نے، ایک صحابی نے، ایک یہودی سے بھڑنت ہو گئی تھی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ تعریف کی، صحابی کو غصہ آ گیا، انہوں نے ایک کنٹاب اس کو دھر دیا۔ وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے، بدلہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا، پوچھا کیوں مارا؟ کہا کہ بھائی میں نے موسیٰ کا نام لیا تھا، اس نے کہا مار۔ صحابی کو بلایا حضور نے، کہا سچ کہہ رہا ہے؟ کہا جی صحیح کہہ رہا ہے، میں آپ کے تذکرہ کر رہا تھا، یہ موسیٰ کا تذکرہ کر رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے مار دیا۔ کہ بھائی اللہ کے رسول کی تعریف ہونی چاہیے، حضرت موسیٰ تو اب جا چکے، اب ان کی شریعت، ان کا دین تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی، قطعاً ایسا نہ کیا کرو، مجھے کسی دوسرے رسول پر، کسی دوسرے نبی پر مجھے فوقیت نہ دیا کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب حضور سے پوچھا کہ بھائی سب سے افضل انسان کون ہے، حضور نے فوراً فرمایا کہ بھائی سب سے افضل انسان تو مجھے یوسف لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی 4 نسلیں ان کے ہاں نبوت کی چلی آ رہی تھی۔ یوسف بھی نبی تھے، ان کے والد یعقوب بھی نبی تھے، ان کے والد اسحاق بھی نبی تھے، اور ان کے والد ابراہیم بھی نبی تھے۔ تو جس آدمی کی 4 نسلیں ماضی میں رہی ہوں نبوت والی، اور وہ خود بھی نبی ہو، 3 نسلیں اس سے اوپر کی اور خود بھی نبی رہا ہو، جلیل القدر نبی،
تو اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میں تو سب سے افضل انسان یوسف کو ہی سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک فضل اللہ تعالیٰ کا تھا۔ وَإِن تو یہ فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بھی ہم نے اس کو بھلائیاں عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور قیامت کے دن بھی وہ نیک و کاروں میں سے ہوگا، اچھے لوگوں کا جو لشکر ہوگا اس کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے صالح، نیک لفظ جو ہے ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں ارے ہاں نیک، ہم ہر ایک کو کہتے ہیں نیک۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ ہماری نیکی کا اور قرآن کی نیکی کا تصور جو ہے وہ اس میں بڑا فرق ہے۔ ہماری نیکی کیا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ ظاہری جو عبادات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ان کو پورا کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ نیک ہے، بس زیادہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ لیکن قرآن کریم نے مومنین کو جو صفات بتائی ہیں کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کانپنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، اور بھی جو ابھی آگے اور مزید چیزیں اس طرح کی آئیں گی۔ سورہ مومنون میں بالخصوص کئی آیتیں اس طرح کی آئیں گی جن میں ہمیں پتہ چلے گا کہ مومنوں کی حقیقت میں کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو قرآن کے نزدیک صالح اور نیک آدمی کا جو تصور ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے، وہ بہت وسیع ہے، وہ اس کی پوری زندگی پر محیط ہے، پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط ہے، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے ہر رویے پر، ہر ایک سے ملنے جلنے پر، ہر چیز پر محیط ہے۔ اور ہمارے نیکی کا تصور بہت محدود ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہر آدمی نیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم کو جب صرف نیک کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب بھائی ہم جو نیک کا مطلب سمجھ رہے ہیں وہی چھوٹا ہے، ہم جو نیک کا مطلب سمجھ رہے ہیں وہی غلط ہے۔ حقیقت میں نیک کا مفہوم بہت پھیلا ہوا ہے۔ مفہوم وہی جو میں نے عرض کر دیا، انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر لمحہ، اور اسی طرح سے ہر لمحہ اور پوری زندگی، اس کی ایک ایک لمحہ پوری زندگی کا اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، وہ آدمی نیک کہلائے گا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تلاش کرے، وہ نیک کہلائے گا۔ سخت ہونے کی ضرورت ہو تو سخت ہو، جہاد کی ضرورت ہو، تلوار اٹھانے کی ضرورت ہو تو بے دھڑک تلوار اٹھا لے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ جب نرم ہونے کی ضرورت ہو تو نرم ہو جائے، اپنے گھر میں ہو تو گھر میں سب کے ساتھ کھیلے کودے، اور جب دعوت کے میدان میں اترنے کا موقع ہو تو دعوت کے میدان میں اترے۔ دعوت کے میدان میں جب خاموشی سے، پیار سے، محبت سے دعوت دینے کا وقت آئے تو اس طرح دعوت دے۔ جب وہاں سخت انداز میں بات کرنے کی نوبت آئے کبھی، یا بحث و مباحثے کی نوبت آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہو۔ پتہ چلا تو ہم تو کسی خانے میں بھی نہیں آتے، ہم کسی خانے میں نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ معاملات ہیں۔ دعوت کی بات خاص طور پہ اس لیے کی چونکہ آگے بات آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا جا رہا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 باتیں بتائی گئیں کہ بھائی دعوت دیجئے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، اور یہ 3 فارمولے آپ کے پاس ہیں، ان کو لاگو کرتے رہیے اور دعوت دیتے رہیے۔ نمبر 1، ہر بات سمجھ کر حکمت کے ساتھ، وقت کا موقع ہے کہ نہیں ہے، جس آدمی سے بات ہو رہی ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، جس آدمی سے بات ہو رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس آدمی سے بات کی جا رہی ہے وہ کس دور میں ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اور آپ اس وقت خود کہاں بیٹھے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے دعوت دی جائے گی۔ والموعظۃ الحسنہ، دعوت ہمیشہ پیارے انداز میں، اچھے انداز میں، بھلے انداز میں دی جائے گی۔ دعوت میں سختی، غصہ اور چیخ پکار اور لڑائی اور جھگڑا اور لٹھ بازی، یہ سب دعوت کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس میں پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اسی لیے انبیاء کے واقعات میں آپ نے پڑھا، پیچھے بھی آپ گزر چکے ہیں ان واقعات سے۔ حضرت شعیب کی بستی جب پوری اجاڑ دی گئی، سب برباد ہو گیا، تو حالانکہ بستی والے ہمیشہ پریشان نہیں کرتے تھے، تانے دیتے تھے، اس کے باوجود وہ کہتے رہے کہ افسوس کرتے رہے اپنی قوم پر کہ تمہیں کہتا رہ گیا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ بستی کے اجڑنے کے بعد، برباد ہونے کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں اگر آپ پڑھیں آخر میں 29ویں پارے میں سورہ نوح میں، تو آدمی کے آنسو بہنے لگیں۔ کتنے پیارے انداز میں حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو اس طرح سمجھایا، اس طرح سمجھایا، اس طرح سمجھایا۔ خود تمام نبیوں کے سردار اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے تھے، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے
تم لوگ جہنم کی آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہو جس طرح پتنگے بھاگتے ہیں، کوئی چراغ جلا دیا جائے پتنگے آ کر اڑنے لگتے ہیں اس کے چاروں طرف، اس طرح تم چاہ رہے ہو کہ جہنم کے گڑھے میں کود جائیں اور میں تم سب کی کمر پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہوں۔ خود طائف کا واقعہ حضور کا، شیب ابی طالب کا واقعہ، شیب ابی طالب کے واقعے پتہ نہیں کیوں نہیں توجہ دی جاتی، حالانکہ وہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے، بہت ہی عبرتناک چیز ہے اور بہت ہی عظیم قربانی اس میں ہے۔ آپ اس طرح سوچیں کہ 3 سال تک کے لیے ایک آدمی کو کہیں بند کر دیا جائے کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، نہ کہیں سے کھانا آئے گا، نہ پانی آئے گا، نہ کچھ آئے گا، کچھ اگر چوری چھپے کچھ آ جاتا تھا اسی پر گزارا ہوتا تھا، ورنہ پتے لوگ چبایا کرتے تھے، چمڑے چبا کر اپنا بھوک ہلکی سی مٹا لیا کرتے تھے، اور بہت ہی سخت دن گزرے ہیں، اتنے سخت دن گزرے ہیں کہ 2 بزرگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہایت اہمیت رکھنے والے، حضور کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان کی 10 تاریخ جن کا یوم وفات ہے، اور حضور کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے چونکہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو یہ دونوں بزرگ جو ہیں جن سے حضور کو بڑا سہارا تھا، یہ دونوں حقیقت میں شیب ابی طالب کی سختیاں نہ برداشت کر پانے کی وجہ سے وہاں سے نکلنے کے کچھ عرصے بعد ہی انتقال کر گئے آگے پیچھے، اور حضور کو بہت سخت صدمہ اس واقعے کو پہنچا۔ جس سال اس دونوں کا انتقال ہوا اس سال کو حضور نے عام الحزن، غم کا سال، افسوس کا سال، گریے کا سال، رونے کا سال قرار دیا۔ تو ان دونوں حضرات کو جو تکلیف پہنچی تھی وہ شیب ابی طالب کی ہی وجہ سے پہنچی تھی، تو بہت ہی دردناک معاملات ہیں شیب ابی طالب کے۔ طائف کا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جب ساری کائنات کا سردار اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق جو ہے وہ خون سے تر ہے، اور اس طرح تر ہے کہ اس کے جوتے، اس کے چپل جو ہیں وہ اس کے مبارک پیروں پہ چپک جاتے ہیں، پانی سے دھوتا جاتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا جاتا ہے پروردگار ان کو معاف فرما دے۔ فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جلال آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ کی اجازت ہو تو ہم ان طائف کی بستی کو، ان کے کمبختوں کو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو انشاءاللہ ان کے آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اور ایک عجیب لطف کی بات آپ کو بتاؤں، عام طور پہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں جو اسلام پہنچا ہے، ہندوستان میں حضرت محمد بن قاسم کے ذریعے اسلام پہنچا۔ محمد بن قاسم طائف ہی کے رہنے والے تھے، انہی لوگوں کی آل اولاد تھے، انہی لوگوں کے گویا کہ پوتے تھے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا اور پریشان کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور حضور نے جو امید ظاہر کی تھی وہ سامنے آئی ہمارے، پتہ چلا کہ داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں۔ ارے بھیا یہ نام لے کر، اب نام لینا مناسب نہیں، یہ تو بہت بڑا خبیث ہے، یہ تو پکا سنگی ہے، یہ تو پکا یوں ہے اور یہ تو پکا یوں ہے، ایسا ویسا، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابو جہل سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتا کوئی، ابو لہب سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتا، جو اب حتیٰ کہ فرعون سے زیادہ سخت کون ہوگا؟ جب فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیحت کرتا ہے حضرت موسیٰ کو کہ ان کے پاس جاؤ، تم دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں جاؤ، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔ وہ ایک طرف ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے میں انا ربکم الاعلیٰ، میں خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاؤ اور اس سے نرم بات کرنا، پیار سے بات کرنا، لڑائی نہ کرنا، جھگڑنا مت، نرمی کے ساتھ سمجھانا۔ اب اس سے زیادہ پھر اور سخت کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے موجودہ دور کے جو لوگ ہیں وہ فرعون کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے اپنی سرکشی اور بغاوت کے معاملے میں، لہٰذا ہم لوگوں کو اس موعظت حسنہ اور بالخصوص نمبر 1 پہ حکمت ہے، دعوت میں سب سے بنیادی چیز حکمت ہے، یعنی کہیں بھی بیٹھا ہے کوئی آدمی دھوپ میں دب رہا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کی بات مان لو، آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ غلط انداز ہے بالکل۔ نہ موقع دیکھے آدمی، نہ محل دیکھے، کسی کے ہاں ارتھی اٹھ رہی ہے، کسی کے ہاں جنازہ اٹھ رہا ہے، آپ جا کے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ سب باتیں بہت غلط ہیں۔ اور اسی طرح سے اچھی نصیحت، آدمی پیار سے محبت کا راستہ کبھی نہ چھوڑے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، کبھی بحث کا موقع پڑے، بحث کا مطلب یاد رکھیے وہ ہمارے اور آپ کی بحث نہیں، چیخ پکار والی، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہت ہی اچھے انداز کی بحث، بہت ہی سلیقے کی، آپ اس کو ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں،
آپ اس کو مذاکرہ کہہ سکتے ہیں اردو میں، اور مختلف آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں، کہ ایک طرف آپ بھائی اپنے دلائل رکھیں، دوسری طرف میں دلائل رکھوں اپنے، ایک تیسرا آدمی بٹھا لیجیے اور فیصلہ کر دے۔ تو بہت ہی مہذب انداز میں، پیار کا انداز کہیں نہ ٹوٹنا چاہیے۔ کہا گیا کہ اس طریقے سے دعوت دینی ہے۔ معافی کے ساتھ عرض ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ہندوستان میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کتنا ہو رہا ہے، اور ہمیں نظر آئے گا کہ خاصے بڑی تعداد میں ہو رہا ہے۔ پھر ان تینوں اصولوں کو اٹھا کے دیکھیے ذرا کہ ان تینوں اصولوں کی پاسداری کے ساتھ کتنا کام ہو رہا ہے، تو نظر آئے گا کہ بھائی یہ تو بڑا معاملہ ڈھیلا ہے۔ تو بہت کم جہاں ان تینوں اصولوں کی پوری طریقے سے پاسداری کی جا رہی ہے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ بہت کم معاملہ ہے۔ لہٰذا ابھی کمی ہمارے ہی اندر ہے، ابھی ہم اس لائق نہیں ہوئے کہ ہم اب غیر قوموں پر بد دعا کرنے لائق ہوں۔ اور حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آدمی بد دعا کرتا ہے، اگر جس کے خلاف بد دعا کی جا رہی ہوتی ہے اور وہ بد دعا کے لائق نہیں ہوتا، تو بد دعا پلٹ کر، وہ لعنت پلٹ کے خود بد دعا کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ اس پہلو پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے ہم منہ بھر بھر کے بد دعائیں دے رہے ہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے ہیں، منہ بھر بھر کے بد دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ ساری غیروں پہ اثر کرنے کے بجائے الٹی آ کے ہماری پہ چپک رہی ہیں آ کر۔ اب موقع نہیں ہے، دعائے قنوت کو آپ پڑھیں، اس کا جو مطلب ہے دیکھیں، اور اس کے جو مطلب ہے اس کو پھر مسلمانوں کے سامنے دیکھیں کہ وہ دعائے قنوت سیٹ کس پہ ہو رہی ہے، قنوت نازلہ جو ہے وہ سیٹ کس پر ہو رہی ہے۔ ہم دشمن کے انتشار کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ منتشر ہو جائے، منتشر ہم ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوتا۔ ہم ان کی بربادی کی دعا مانگتے ہیں، برباد ہم ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ ہم ان کی کمزوری کی دعا مانگتے ہیں، کمزور ہم ہو رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ ہم ان کے دلوں میں رعب بیٹھنے کی دعا مانگتے ہیں، رعب ہمارے دلوں میں بیٹھا جا رہا ہے ڈیلی، ان کے دلوں میں تو نہیں رعب بیٹھ رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے پوری قنوت نازلہ آپ دیکھ لیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی دعا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈرنے کا مقام ہے۔ میں کوئی آخری بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک پہلو ہے سوچنے کا کہ کہیں وہ ساری بد دعائیں الٹی ہمارے ہی اوپر تو نہیں چپک رہی آ کر، کہ ہم نے یہ اصل کام کرنے کا تھا، اس کو کرنے کے بجائے ہم نے اپنے دوسری چیزیں شروع کر دیں اور لعن طعن شروع کر دیا۔ آخر میں پھر اس میں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ جمے رہیے، اور یہ صبر بھی آپ کب کر سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جمنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جب آپ جم جائیں تو پھر اب آپ پھر کسی کی فکر نہ کیجیے، اور باطل کی طاقت کو دیکھ کے کبھی نہ ڈریے۔ بظاہر آپ کو بڑے طاقتور اور بڑے بھینکر اور بڑے دھرندر نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی طاقت کی، اور اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرتے ہیں۔ یعنی تقوی اور عمل صالح، تقوی اور نیکی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ میں گوشے میں چپ چاپ بیٹھ جائے اور باقی دنیا کی فکر چھوڑ دے، اس کو ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، تبھی بات بنے گی۔ اور صبر کا مادہ جو صبر کی حقیقی وضاحت کی گئی ہے، وہ مادہ اپنے اندر پوری طرح پیدا کرنا ہوگا، تب انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ ہوگا۔ یہاں پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے سورہ نحل میں۔ یہ دعوت والی آیتیں تھیں، ارادہ تھا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل شروع کر دیں گے، لیکن یہ دعوت کی آیتیں یہ پہلے مقام پر آئیں گی، اتنی وضاحت کے ساتھ کہیں اور نہیں آئیں گی، اس لیے ان کی تشریح تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کر دی گئی ہے، ورنہ اور زیادہ تفصیل ان کی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور بہت کچھ لکھا گیا ہے ان موضوعات پر۔ ان سب کو ہمیں دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو توفیق دے، جتنی توفیق دے اتنا کام کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم الحمدللہ 14 پارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، کل سے 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔